رکھیں گے. اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ حمام میں داخل ہوئے، چاہے پانی بکیٹ میں ہو، چاہے رننگ واٹر ہو آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے. مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں. شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتا ہے آج کل، نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگ پہ پانی اڑتا ہے. آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی، اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں. بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو، تو لوگ استعمال کرتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو آپ 3 بار وہ کریں گے. اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی آپ کی غسل کی وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے. اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا، پہلے ہو چکا 2-3 ہفتے پہلے جانے کا، وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی، بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا. ٹھیک، تو پھر آپ اندر چلے گئے، آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو پیر ساتھ دھو لے یا بعد میں آخر میں، تاکہ چھینٹے ہونے کا ڈر ہے تو آخر میں دھو لے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھو لیں اچھے سے، تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے. اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لیں، مطلب شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کریں پھر ادھر آ جائے. ٹھیک، مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لیں تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو، تو سیدھے طرف ہو جائے، الٹے طرف ہو جائے اور پورے آنگ کو مل لے. اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے، بغل ہو سکتے ہیں، ناف ہو سکتی ہے، اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر نہا رہے ہیں، یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے ہیں سوکھی رہ جائے، ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں. عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو، جس نے پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈالے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا. سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے دھو لے، نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل. یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی. بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو، نماز کا وقت کم ہو، یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا، تو میاں اور بیوی مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، تو ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں. یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی ہے رضی اللہ عنہا، جو ہے یہ صحیح روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے، ایک ہی ٹب میں سے لیا، کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی، اور پھر آپ ایک بار لیتے ہو مگ اور اپنے آپ کو کرتی. رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں، ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے. مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تو ایک بار آپ سمجھ جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک کے، تو ویسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے، مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے، لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچا پانی ناپاک نجس ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ویسے پانی کی قلت ہے، آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا. وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی، پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے. تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے. مسئلہ بہت آسان تھا، بالکل ایک دم سمپل تھا، اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے. تو وضو میں تو بہت چیزیں یاد رکھنا تھی، اس میں تو سب بھگا لینا ہے بس. ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے. ٹھیک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے ہیں اپنی عبادتوں کے تعلق سے، سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھگا لے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے. رہا پھر وضو کا، تو وضو کے ساتھ بھگا لیا تو وضو بھی ہو گیا، نہیں بھگایا تو بعد میں آپ کا الگ سے وضو کرنا ہوگا. یہی معاملہ میت کو غسل دینے کا بھی ہوگا، سمپل یاد رکھیے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسا کر جائے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو، اور دنیا سے جانے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کا فائدہ چلے، اور اس کے بعد بھی کچھ ہوتا رہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ریئل ایسٹ کو آپ ڈیولپ کریں، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی گود میں دیے، وہ آپ کی اولاد ہے. یہ ریئل ایسٹ ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہوں گی، اچھی ہوں گی تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یہ آپ کے لیے نیک نامی کی وجہ بنے گی، یہ دنیا میں جائز شہرت کی وجہ بنے گی، یہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہوں گی، محبت کرنے والی بنے گی. جب آپ بیمار ہوں گے آپ کا سپورٹ بنے گی، جب دنیا سے چلے جائیں گے مغفرت کی دعا کر کے آپ کے مقام کو ایلیویٹ مطلب بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اور اس کے بعد کی نسلیں اگر اس تربیت کے اثر سے اس اولاد نے حاصل کی اور نسلیں چلیں گی، یہ جتنی جنریشن آئیں گی جنریشنز آپ کے مقام کو مرنے کے بعد بھی اونچا کرتے چلے جائیں گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ریئل ایسٹ ہے. لیکن ایک افسوس کی بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ نے
کچھ چیزوں کا غم کرنا سیکھ لیا اور کچھ چیزوں کا غم کرنا ابھی بھی باقی ہے. مطلب کچھ چیزوں کا احساس ان کے دل میں آ گیا اور کچھ احساسات ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوئے. امت مسلمہ نے مال کے نقصان کا احساس سمجھ لیا. جیسے اگر کسی کے پاس کوئی خبر آئے، چلیے بہت بڑی خبر نہیں دیتا ہوں، آپ کے گھر میں یا کسی گھر میں مرغی چوری ہو گئی، تو جس کو پتا چلیں گے نا وہ بولیں گا اچھا نہیں ہوا، تو مال ضائع ہوا نا. تو مال کے ضائع ہونے پر، مطلب آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے ضائع ہونے پر، چوری ہونے پر، برباد ہونے پر افسوس کرتے ہیں. کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ افسوس جتاتے ہیں، اچھا نہیں ہوا. اب چاہے دل میں خوشی ہو رہی، کچھ لوگوں کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ حسد کا، لیکن ان جنرل سینس آپ بولتے اچھا نہیں ہوا. تو مال کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا ہم نے سیکھ لیا. تو میں یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ اپنی اولاد کے ضائع ہونے پر بھی افسوس کرنا ہم لوگ سیکھ لیں. چونکہ امت مسلمہ کے محلوں سے جب گزرتے ہیں تو برائی کے معنی میں نہیں، لیکن ہم کو سیکھنا ہے، تربیت تو حاصل کرنا ضروری ہے. جب ہم گزرتے ہیں اور ہمارے بچوں کی بے راہ روی دیکھتے ہیں تو ہم کو وہاں بھی افسوس ہونا چاہیے کہ اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کہاں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو اولاد کے ضائع ہونے پر، برباد ہونے پر، غلط کام کرنے کو فخر اور شہرت کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں بات. مطلب بدنامی ہوئی تو کیا ہوا، ایک نام بھی تو ہوا اس میں، مطلب اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں. بدنام ہونے لیکن نام کتنا اخباروں میں آ گیا نا، چلو کوئی نہ کوئی تو پہچانے لگ گیا. ہم لوگ اس لیول پر آ چکے ہیں. مطلب یہ ٹی آر پی والا گیم چل رہا ہے ہر طرف. مطلب لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے سب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ افسوس کرنا سیکھنا ہوگا اولاد کے ضائع ہونے. آئیے، چونکہ میرا عنوان پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ہے، بہت حساس ٹاپک ہے. جدید دور میں اولاد کی تربیت میں اور آپ کیسے کریں، تو پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیا چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتا اور کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، مطلب آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، ٹربولیشن بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. آزمائش کئی چیزوں کے معنی میں ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے لیے یہ اچھے معنی میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے معنی میں. تو ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے، اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ دہرائی گئی. تو میری اور آپ کی اولاد، اگر یہ نعمت اللہ نے دی تو میرے اور آپ کے لیے کیا یہ اولاد آزمائش ہے. کیسی میں اور آپ تربیت کرتے ہیں، کیا اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے ادب اور اخلاق کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کو کیسا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے، یاد رکھیے، یہ ٹیسٹ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قابل نے حابل کا قتل کیا، ٹھیک ہے، قابل نے حابل کا قتل کیا. لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں، ہے نا، کیونکہ ایجوکیشن کا سیشن ہے، یہ بھی رکھ دیتا ہوں. تو آپ یاد رکھیے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، ٹھیک ہے، تو آپ بھولیں گے نہیں آپ کس نے کس کا قتل کیا. تو قابل نے حابل کا قتل کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے قابل کو ایک پارٹ اس کا ملتے رہیں گا، چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی. اولاد آپ کے اور میرے لیے ثواب جاریہ ہے جب اس کی صحیح تربیت ہو. اگر ہم چلے جائیں اس کی صحیح تربیت کر کے، اور اس کے بعد کی فورتھ کمنگ جنریشنز بھی اگر اس تربیت کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا، سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بھی میں ریمائنڈر دے دوں، یہ آزمائش ایسی بن سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے برائی کی سینس میں کہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بگڑ جائے اور یہ بری نکل جائے. میری اور آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن گناہ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے والا. یاد ہے، جب تک اس برائی کی وجہ سے جتنی جنریشن خراب ہوگی، سب کا ایک پارٹ ملتا رہے گا، چاہے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. کیونکہ قابل نے خون کیا حابل کا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پورے جنریشن میں جتنے خون ہوں گے مجھ پہ ایک پارٹ آئے گا. اللہ نے لیکن اس کو ایک حصہ دیا ہے. کیوں؟ تو ایک برائی کی اس نے شروعات کی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں اور ایک برائی کی شروعات اس سے سماج میں پھیلتی ہے اور آنے والی جنریشن اس میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے، تو یہ اولاد پھر اس آیت کے تحت آزمائش بن جائے گا، زبردست آزمائش. تو ہماری اولاد یہ ایک ایسٹ ہے، یاد رکھیں. اب ان کی تربیت کب سے کب تک وہ بھی ہم جان لیتے ہیں، تاکہ کبھی ہوتا ہی کب لے جا کر کہاں تک تربیت کرے. تو آئیے میں اس بات کو آپ کو واضح کرتا ہوں. اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. کب تک تربیت اولاد کی؟ اولاد کی تربیت مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. دلیل یعقوب علیہ السلام کا واقعہ. یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت شرک کر رہی تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن نے دہرائی. انہوں نے کہا، میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا، ہم اے جو ہے ہمارے والد، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب ایک اللہ کی بات کریں گے. تربیت چالو ہے، مر رہے ہیں، تربیت کرتے جا رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایشو کی تربیت کرتے جا رہے ہیں، توحید، ایک اللہ کی بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت کب سے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک.
یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہے اور وہاں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے لے, وہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائش سے کر رہے ہیں, پھر بچے کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو جاتی ہے, وہ گھر آ کر جاتے ہیں, ایک خرابی گھر میں دیکھتے ہیں, وہاں اصلاح کر کے جاتے ہیں. تو تربیت کا مرحلہ کبھی میرا اور آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھ لے. تو وہ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے, لیکن سلسلہ تربیت کا ختم انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے والا, اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. ایک زمانہ تھا لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا, وہ غلط تھا. کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے, کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے, سب کے لیے نہیں تھا. وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا, یہ کام کر دو نہیں تو پیر توڑ دوں گا, یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا, فلاں نہیں کہ تو بیت سے آج جو تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا, اور فلاں کر دوں گا, اور یہ کر دوں گا. اور ایک مرحلہ گزرا, لوگ بیان کرتے, میرے سامنے بھی لوگ آتے, کبھی افسوس بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی, تعجب بھی ہوتا ہے, میاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت کیا تھی. وہ تربیت ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا, ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کی تو چنا لیتے تھے یا پتھر لے کان پہ لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے, سب یاد ہو جاتا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کوئی ایسی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک, تھراپی ٹھیک تھی, مطلب یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سینسیٹیو نرو ہے, دبا دیے تو یاد ہو جاتا, تب تو یہ ٹھیک تھا. لیکن نہیں بولے, ویسا نہیں بولے, وہ تکلیف. پھر ہم نے یاد کر لیا, ہم کو بیٹے مرغا بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچے. کبھی کبھار سوچ ہوتی ہے اگر آپ مرغا نہیں بنتے نا انشاءاللہ اڑتے تھے, پھر آپ مرغا بنانے کی وجہ سے یہیں تک پہنچے آپ. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم, مسئلہ یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے رب کو چھوڑ کر. تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے تھے, آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے. اس میں مار نہیں ہے بھائی, ڈانٹ نہیں ہے, اس میں پھٹکار نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ نے ننھے منھے چھوٹے تھے, لا کر خدمت میں دے دیا, اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجیے میرے بیٹے. اور ظاہر سی بات ہے, اس سے بڑا ایک شرط کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ کسی ذات کا غلام بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا 10 سال رہے ان کے پاس, خدمت کرتے تھے, رات میں رہتے تھے, نمازیں دیکھتے تھے, وضو کے پانی, طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیت الخلا تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے, کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا. وہ کہتے 10 سال رہا, 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا. مارنا, ابیوز کرنا, ڈانٹنا تو بہت دور کی, اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا. جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کا, اوف بھی نہیں کہا. تو وہ میتھڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے, بٹ یہ میتھڈ مارنے کا, وارننگز کا, دھونس دینے کا, ہاسٹل میں بھیج دینے کا, مدرسے میں ڈالنے کا, یہ وارننگز مت دیجیے, یہ کام نہیں کرنے کا, یہ طریقہ درست نہیں. یہ کبھی بھی میتھڈ ٹھیک نہیں تھا, آج بھی ٹھیک. اب جدید دور میں جبکہ حالات یہ ہے کہ بچے ایسے ایسے ڈیسیجنز لے لے رہے ہمارے کوئی غلط بیانی پر کہ خبریں یہاں تک آتی ہے کہ فلاں نے اپنی جان لے لی, سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لیا. بچوں کی بات کر رہا ہوں, ان والدین پہ کیا گزرتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن یہ دور بہت مختلف ہے, بہت تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کو نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ پاتے. لیکن میں یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے میں بہت زیادہ کمرے میں رہتا ہے اور انٹرنیٹ اس کے اندر ہے, فری ایکسیس, کبھی کبھار چیک کر لیا کریں. اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلف جو ہے سسٹین کرتا ہوں اس لیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو میری انکم ہے, پلیز ایک بار جانچ لیں وہ کیسا ارن کرتا ہے. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو $100 پر آور کماتے ہیں. صرف کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے, ان کو ویب کیم کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے لڑکوں کو, اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اور کس سے ارن کرتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے. اگر اس ایج کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت پیچھے ہیں. دوسرا بتا دوں, کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ایک طبقہ جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے, 100 ایئر میں جنریشن چینج ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے جو 50 ایئرس میں بدلتا ہے, ایک طبقہ ہے جو 25 سال میں بدلتا ہے. میں کہتا ہوں آج کی جنریشن جو چینج ہوتی ہے وہ 18 منتھس کے حساب سے چینج ہوتی ہے, کیونکہ ڈیجیٹل ایج 18 منتھس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اور ڈیجیٹل ایج کا اگر خصوصی آپ دیکھیں, 18 منتھس میں چیزوں کا میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. یہ آئی ٹی کا رول ہے, چیزوں کی میموری ڈبل ہو جائیں گی, سائز ہاف ہو جاتا ہے نا. اور 10 ایئرس تو لیپ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر, مطلب ایک جنریشن سے بالکل دوسرے فیز لیپ. اور اس کی مثال آپ کو دوں, اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا مرد یا عورت اگر آج فون نکالتا ہے اور فون کے نمبر ڈال کے ٹی 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 کی آواز آتی تو آپ پلٹ کے دیکھتے کون سے بٹن والا فون ہے, تو کون سے دنیا میں تم کون یوز کرتا ہے یہ فون جس میں 1 2 3 4 لکھا ہوا آتا ہے اور جس کے بٹنز ہوتے ہیں. ابھی تو وہ ایج ہے جس کے اندر صرف آپ کو سوائپ کرنا پڑتا. عام زبان میں لوگ بہت اس کو بولتے ہیں انگلیاں کرتے بیٹھنا پڑتا, بہرحال غلط, لیکن سوائپ کرنا پڑتا. یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور یوں کیا. تو آپ دبانے کی ایج سوچئے, یہ فون کتنے پرانے ہیں. ہمارے دادا نے کبھی دیکھے تھے وہ فون جب ہم ان زمانے میں دیکھے تھے؟ نہیں, آپ نے خود استعمال کیے ہیں.
10 ایئرس میں دیکھیے کیا چینج ہوگا، اس کے بعد کے 10 ایئرس کیا تبدیلی لائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فون بھی استعمال نہ کریں. ریئلی کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس ایک لائٹ ہوگا، ایک لائٹ امیٹنگ کوئی چیز ہوگی جس کا امیج کسی چیز سے پڑے گا، آپ اس کو پورے فنکشن کریں گے اور وہ ایکٹ کرے گا. جس طرح سے فزیکل ہے، وہ فزیکل سے بھی نکل کر وہ لائٹ کے تھرو پورے ٹرانسمیشن جائیں گے اور فیس بدل جائیں گے. آپ نے دبایا وہ کسی امیج پر، آپ نے یہاں دبایا، آپ کا ٹیبل، آپ کا فون ہے، آپ کا ہر چیز جہاں امیج پر. یہ ایج میں آپ جانے والے ہیں، اور اس ایج میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا، یہ ریئل ایسٹ کو ڈیولپ کرنے پہ دھیان نہیں دیا، تو خسارے میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم. تو والدین جو ہے نا اپنے آپ کو بہت جلدی چینج کر اپڈیٹ، ماحول، سماج کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا جا رہا ہے، یہ چکر میں نہ بیٹھے یہ تو ابھی 50 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے، 50 ایئرس والا زمانہ گیا، 10 ایئرس میکسیمم ایک جنریشن چینج ہونے کو آج لگتا ہے. تو لہٰذا میری ایج میں ابھی 4th جنریشن دیکھ رہا ہوں. میرے حساب سے میری ایج کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا ہے. ٹھیک 10 سال کا ایک 39 ہو چکی، ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیے. تو اب آپ وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو اب آپ کو مستعد ہو کر تیاری کرنا. آئیے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں اس امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ جو ہے بچوں کے والدین ہونا، اس کے کیا تقاضے، کتنی اہمیت ہے، اور کون سے پوائنٹس کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ اگلی جنریشن، اگلی نسلوں کو ویسے ہم نرش کر سکے، ویسے ان کو جو ہے تیار کر سکے جیسا مطلوب ہے دینی اعتبار سے، اور جیسا فائدہ مند ہوں انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، دین پہ چلنے سے آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. یاد رب کو خوش کر کے آپ پیچھے کبھی نہیں ہو سکتے. بات آپ ہے اللہ کو خوش کر کے کیا کوئی دنیا میں پیچھے رہا؟ ہاں پیچھے دکھ سکتا ہے، وہ رہتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے اپنی جگہ. دکھ سکتا ہے آپ کو کہ میں نے تو یہ کر لیا، تو میں نے یہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، تو آج میں یہاں ہوں اور میرا ایک دوست وہیں پڑا ہے. لیکن ریئل سینس میں یاد رکھیے کامیاب ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے الہی دین کو پہچانا، اس میں عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلے. تو ٹیمپرری طور سے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کچھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آگے نکات کی طرف جاؤں، ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں جو مجھ سے پہلے جو ہے سرفراز خان صاحب نے جو ہے اس کو وضاحت کی. لٹریٹ اور ایجوکیٹ کا یہ جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ، یہ ڈگریز ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن ڈگریز ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گاڑی کو اچھے سے بناتا ہے تو وہ میکینکس کے اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اور وہ ہو سکتا ہے بہت آدمی کرتا ہوں اس کے اندر وہ ایجوکیٹڈ. ایک آدمی اگر اچھا اسپورٹس مین ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اسپورٹس میں ایجوکیٹڈ ہے اور اس فیلڈ کا وہ ماہر ہے، اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی اگر جھاڑو دیتا ہے، اس کو پرفیکشن ہے، اس کو پتا ہے کون سا صفائی کام کیسا کرتے ہیں، تو وہ ایجوکیٹڈ ہے اپنے اس فن کے اندر. وہ لٹریٹ نہیں، کوئی ڈگری نہیں دی گئی اس کو کہ ہاں یہ بی اے ان جو ہے سویپنگ ہے یا جو ہے ڈپلوما ان رومنگ ٹیکنالوجی ہے، کچھ نہیں، وہ نہیں ہے، بٹ وہ اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز اور اسکول کا ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہو جس سے ہم جانچ بھی سکے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی دلیل آپ اپنے گھروں میں ان بوڑھے لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی، آپ کے والدین کی شکل میں وہ اسکول ہو سکتا نہیں گئے ہوں گے، لیکن اللہ گواہ ہے وہ آج بھی آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے چیزوں میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں مسٹیک کر رہے ایسا مت کرو، ان کی تجربات. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. ہاں ایک بات ہے لٹریسی آپ بول سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیا تھا. اب آئیے پیرنٹنگ جو ڈیجیٹل ایج کے اندر ہم کیسے کریں گے، میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا آپ کے سامنے سرسری، آپ اس کو جو ذہن میں رکھیں. جدید دور میں کیسی تربیت کریں گے اور اس کے لیے کیا چیز آپ دھیان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے یہ جو اسپیچ کا جو میرا پارٹ ہوگا پورا بچوں کے نقطۂ نظر سے ہوگا. سمجھ رہے آپ وہ کیسا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. سمجھ رہے آپ، تو آپ کو کیا کرنا ہے اور وہ کیسا سوچتے ہیں ایسا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بچوں کی جگہ رکھ کے اپنے والدین کی طرف مت سوچیے، ڈائریکشن ادھر مت لے جائیے، ڈائریکشن نیچے کی طرف. تو کبھی ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے زمانے مارتے تھے، تو اب آپ اپنے بچوں کو مارنا کم کرنا چھوڑ کر آپ یہ سوچتے میری امی نے کتنا مارا، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں. اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہے، مطلب ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس پر ہے. تو پوائنٹس کبھی کبھی ایسے لگتے ہیں کہ بچوں کے سپورٹ میں بول رہا ہوں، میں بچوں کو باغی کر رہا ہوں، نہیں، میں ان کا نقطہ نظر رکھوں گا، ان کا اینگل سوچنے کا، اور آپ کو کیا کرنا ہے اس اینگل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی چیز جو بچوں کو اس ڈیجیٹل ایج میں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اوور آل ہم کو بات کرنا ہے، کوئی ایک پوائنٹ مجھے صرف نہیں لینا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو.
آج ہمارے پاس اس ڈیجیٹل ایج کا سب سے بڑا خسارہ جو بچوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس خود اتنے بزی ہے اس ایج کے اندر کہ ان سے نہ بات کرتے نہ ان کی بات سنتے ہیں، اور یہ سب سے سیویئر پرابلم ہے، کیونکہ آپ جب ابن آدم سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اکیلے نہیں رہ سکے، تو فوراً ہوا بنا دی، فطرتیں ہیں کچھ انسان، تو آپ بات نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں، نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ انسان ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ایسی باتوں میں آ جائے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے، اور بچوں کی فطرت کو اس بات کو میری سمجھ لے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بات نہیں کرتے، اور یہ ایک مزاج بن چکا ہم لوگوں کا، اس لیے کہ فادر ایک باپ ہونے کے ناطے آپ گھر آئے، گھر آنے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک چیز چٹکی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ موبائل۔ اچھا بچہ آپ سے اسی میں دیکھتا ہے، وہ آگے بولتا ہے ابو یہ بہت امپورٹنٹ کام چل رہا ہے، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہیں، پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پھر وہی چیز چٹکی ہے آپ کے پاس، موبائل، کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، بہرحال جو بھی ہے، اور آپ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ اب وہ کیا سنائیں گے آپ؟ تو ان سے بات کرو، ان کی بات سنو، یہ سب سے پہلا کام ہم کو آپ کو کرنا ہے۔ ہمارے پاس لیڈیز کا بھی آج کل یہ حال ہو گیا، اتنے بزی ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے دور نے ان کو بڑا فائدہ ہی پہنچا ہے ماشاءاللہ، آج روز نئے کھانے بنتے ہیں، چونکہ روز نئی ریسیپی دیکھتے ہیں، لیکن آپ بچوں پہ کیا اتنا دھیان دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ اسی میں بزی ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلے تو یہ زمانہ تھا کہ امی کو کچھ کمپلینیں ہوتی تھی ادھر ادھر، اب تو یہ ہو گیا کہ لائیو کمپلینس ہو رہی، دیکھو میں آئیڈیا چلی جاتی موبائل چالو کر کے میرے ساتھ کیسے ایکٹیویٹی کر دے گا، اب دیکھو امی تم، اب آپ لائیو سیناریوز اور شوز بتا رہے ہیں ادھر، اور آپ بزی ہیں اس کام کے اندر، اور بہت ساری چیزیں، میں تو خالی جوکنگلی بات کر رہا ہوں، برا مت لگنے دیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے وہ چیز چلے گئی جو بچوں کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن، کوآپریشن، کولیبوریشن، بات چیت کا جو مزاج تھا کہ بچے آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، والد ان سے بات کر رہا، والدہ بات کری، بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ باپ گھر میں داخل ہوں گا، والد گھر میں داخل ہوں گا، اور وہ اس کے اوپر کودیں گے، اس کو وہ کریں گے، یہ آلریڈی تھکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک فون لگا ہوا ہے اور وہ کنٹینیوس اس میں لگا ہوا ہے، پھر نتیجہ یہ ہے کہ اپنے کمرے میں چلے گا، جب بچے نہیں بھی ہے تو ایک کی پیٹھ ادھر ہے، دوسرے کی پیٹھ ادھر ہے، ایک میاں کہلاتا ہے، دوسرا بیوی کہلاتی ہے، اور دونوں بزی ہیں۔ تو اب ایسے ایج میں بتائیے یہ بچے کیسے آپ تربیت دے سکتے ہیں؟ اچھا ایسا کچھ ٹیکنیک ہے جیسا کہ آپ نے بچے کو دیکھا اور وہ تربیت یافتہ ہوگا، بچے نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پورے اس کے میسیجز ڈیکوڈ ہوگا کہ اس نے سوچ رہا تھا، یہ بول رہا تھا، دن بھر یہ ہوا، ایسا کوئی سسٹم ہے کیا؟ چوٹیوں میں ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے اور اپنا لعاب ایک مادہ ان کے جسم سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے منہ کو لگا کے نکل جاتے ہیں، بٹ اس میں سائنٹیفکلی پورا ان کا دن بھر کا کوڈنگ ہوتا ہے، یہاں میٹھا تھا، یہاں یہ پڑا ہوا تھا، میں ڈائریکشن میں گئی، اور وہ دیکھے وہ ڈیکوڈ کرتے اور دوسری کر لیتے تھے، لیکن انسانوں میں ویسا اللہ نے نہیں دیا کہ ایسا ایک پیکٹ چھوڑ دو یا ایک پیکٹ دے دیا اور وہ پورا ڈیکوڈ کرتے بیٹھ رہا کہ دن بھر کا یہ ہوا، سمجھ گئے اور آپ کو میسج آ گیا، اوکے میسج ریسیو، میرا وہ ہو گیا، ریڈ بھی کر لیا میں نے، دونوں بلو ہو گئے ٹکس، اور بچے نے بھی سمجھ لیا، والد میں نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو فزیکلی بیٹھنا پڑتا، فزیکلی بات چیت کرنا پڑتا، تو بات کرو اور بات سنو، یہ سب سے پہلا رول ہے یاد رکھو۔ اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی کہ اس نے کیا ایجوکیشن میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، اس کے کیا ایشوز ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کیا چیز نہیں سمجھتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کر پائیں گے۔ سیکنڈ چیز جو یاد رکھنا ہے بچوں کے تعلق سے، یاد رکھیے بات کرنے اور بات سننے کے بعد دوسری چیز، ان کے ساتھ کام کر کے ان کو چیزیں سکھائیے۔ آج کے دور میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک بار میں کسی کے پاس گیا تو ایک والد اپنے بچے کو کہنے لگے کہ یہ میرے نکمے بچے دیکھیے، میں نے کہا یہ انٹروڈکشن کرنے کا ایک یونیک ڈھنگ ہے، مطلب بچے کو مینٹل روز سوسائڈ کراؤ ایسا بول بول کے کہ یہ ایسا، یہ فلاں، یہ نمونہ ہے، تو یہ دیکھیے نمونے بولے، یہ دیکھو بولے بڑا اس کو تو ٹماٹے کیسے لانا نہیں سمجھتا، ویری گڈ، اس کو میں نے بھیجا بھاجی لانے میتھی کی تو یہ لوسن لے کر آیا، میتھی کی بھاجی اور لوسن کے پتے جیسے ہوتے ہیں، لیکن لوسن بکریوں کی گھاس ہوتی ہے ایک ٹائپ کی، اور میتھی کی بھاجی انسان کھاتے یاد رکھے، تو بولے اس کو یہ نہیں سمجھتا، ویل ہو گیا یہ سب۔ وہ جب چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات آپ نے اپنے بچوں کو میرے سامنے ایسا بولا، سب سے بڑی غلطی تھی آپ کی، کبھی مت دہرانا ایسا۔ سیکنڈ چیز میرا آپ سے سوال، کتنے بار ان کو آپ نے بازار لے جا کے ٹماٹر لینا سکھائے؟ بولے ہمارے ابا نے تھوڑی سکھائے تھے۔ میں نے کہا آپ کے اتنا ٹیلنٹ کہاں ہے ان بچوں میں کہ خود سب سیکھ لے؟ کیا آپ نے سکھایا لے جا کر کہ بیٹے یہ ٹماٹے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ نرم ہو تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ سخت رہے تو نہیں لینا کیونکہ پھر رکھنا پڑے گا 102 دن پکنے کے لیے؟ کیا سکھایا؟ تو کہا نہیں سکھایا تو میں نے، جب سکھایا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں اس کو بولنے کا، تو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ایک مثال دی بچوں کے ساتھ کام کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور کسی کے ساتھ تعمیر کی؟ اپنے بیٹے سے بات کی، بیٹے نے والد کو سلام کیا، ایک مقام جہاں آج زمزم میں وہاں ملے، اور بیٹے نے یہ دریافت کیا والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، کہا بالکل چلیے، اور دونوں مل کر کعبے کی عمارت اٹھاتے گئے اور دعا کرتے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ ہم سے قبول کرے سب۔ تو اللہ نے قرآن میں بات کو بیان کیا، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی عمارت کو تعمیر کیا۔ دیکھیے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، والد یہاں کی پلان ایکسپلین کیا اللہ نے کیوں بلایا، اور بیٹے اور باپ مل کر ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس پلان کو جو اللہ نے بتایا۔ تو مل کر کام کرو، ان کو
سکھاؤ ہر چیز یاد رکھے، چھوٹے سے بڑی. یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کوئی چیز جبکہ ان کو ہم ٹرین نہیں کرتے اس چیز کے لیے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرو. گارڈننگ ہو سکتا ہے، فلور کلیننگ ہو سکتا ہے، گھر کی صفائی ہو سکتا ہے، ترکاری بھاجی لانا ہو سکتا ہے، موبائل انٹرنیٹ کا یوز سکھانا ہو سکتا ہے، کوئی نئی گیجٹ وغیرہ جو گھر کے اندر ہے وہ سکھانا ہو سکتا ہے، کوئی نئی چیز آپ نے لی وہ سکھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ رہیے، کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور اسے بڑے فائدے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرا کام یہ کرنا. تیسرا کام کیا کرنا وہ یہ ان کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے. ضد اور شرارتیں کیوں بڑھتی ہے سمجھ جائیں گے تو کنٹرول کیسا کرنا آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ہے سوسائٹی میں، وہ اچھا نہیں ہے لیکن ہے. کیا ٹرینڈ ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے مثال، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے پھر ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کا بچہ ضد کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے، تو اس ضد کو یاد رکھیے، کبھی ریپیٹ مت کرنا کسی کے سامنے کہ میرا بچہ ایسی ضد کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے بچے نے ضد کر کے کچھ تو بھی تھوڑا سا رویا، تیز رویا تو سانس رک گئی. تو آپ دیکھیے اب ایک عورت ہونے کے ناطے آپ ایکسپلین کریں، ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی والدہ دوسری عورتوں سے، اب وہ ضد کرنا شروع کرتا، بولا ارے نہیں باجی اس کو کچھ نہیں بولنا، یہ ضد کرتا پھر سانس روک لیتا پھر فٹس آ جاتے پھر دم. اب وہ بچہ وہاں سنتا بات، اچھا مطلب میری والدہ اس کا بڑا ٹینشن لیتی ہے جب میں ایسا کرتا ہوں. تو اگلی بار کیا کرتا ہوں، آپ نے ایک تو پہلے تو کیا کرے ہائپر کر دی، کچھ اس کا دم وم نہیں رکا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بچے جب ایکسٹریم روتے کوئی پسند کی چیز تو ان کے ساتھ جب ہی آ جاتی ہے ہاں لائیے، پھر کیسا مطلب وہ آپ کو تنگ کرنے کا. تو آپ نے اس چیز کو کبھی کسی کے سامنے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. باپ ہونے کے ناطے بچہ بڑا ضدی، اب دیکھیے محفل مجلس میں باپ کا کوئی دوسرا بول رہا ہے آپ کا بچہ بڑا ضدی، دادا پہ گیا، دادا پہ پورا خاندانی ہمارا جوش رہتا ہے، ہم لوگ خاندانی ایک دم سنپٹ ہے، بہت غصہ ہے. ہمارے دادا تو کلاڑی لے کے نکل جاتے تھے، بعد میں ابا کا معاملہ تب دورہ جب بندوق لے لی تھی، لائسنس بندوق لے کے نکل گئے تھے. میں بھی ویسے ہی ہے، بیٹا تینوں کا مکسر کے ساتھ آیا، بہت آگیا. اب یہ بچہ ضد زیادہ کرے گا یا کم کرے گا، میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. یہ تعریف تھی یا اس کو بگاڑنا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، لیکن اتنا دکھ رہا ہے کہ اس سے بچہ بگڑنے والا ہے. آپ اسے کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے باتوں کو بالکل فنش کر دینا. نیکسٹ ٹائم بچے نے ترسنا کہ میں نے اتنی ضد کیا تو انہوں نے کیا ریئیکشن دیا اس کا، اور والدہ نے بولا کل آپ نے اتنا روتے نا بیٹے، دیکھو زیادہ رونے سے سانس رک جاتی اور کبھی کبھی سانس رکنے انسان مر سکتا ہے. دیکھیے آپ کی زندگی آپ طے کیا کر. تو وہ اگلی بار بولتا ہے ٹینشن ہی نہیں لے میری موت زندگی کا. نہیں بیٹا یہ تو آپ نے طے کیا نا سانس روکنا، میں نے تو گلا نہیں دبایا آپ کا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی بار دیکھیے وہ احتیاط کریں گے. بلکہ کوئی دوسرا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا مر جاتے اسے وہ اور اس کا کوئی ٹینشن گھر میں لینے والا ہے نہیں تو سدھر جاؤ. تو آپ اس کی ضد کو بڑھاتے ہیں، وہ نہیں بڑھاتا ہے. جب آپ اس کی ضد کو کوٹ کرتے ہیں کسی بھی ناطے سے، خالہ ہونے کے ناطے آپ بھانجے کی بھتیجوں کی کوٹ کرے، پھوپھی ہونے کے ناطے یا آپ ماں ہونے کے ناطے بچوں کی کرے، یا دادی ہونے کے ناطے وہ کرے. اور یہاں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کبھی بڑی عورتیں جو دوسری گھر کی عورتیں ہوتی ہیں جن سے ان کو بدلہ لینا ہوتا ہے، اور جب بچہ کو ایڈ کرتا ہے تو بچے کو بولتے بیٹا تو نے میرا بدلہ لیا، تو نے ایک ماں کی سن لی، حالانکہ وہ بچے کی وہ بھی ماں ہے، تم ساس ہے مطلب اس کی دادی ہے. کیا بول رہے بچہ بولتا اچھا ایسا ماں کے ساتھ کرنے دادی کی خوشی ہوتی ہے، مجھے عزت کرنا چاہیے. تو بگاڑنے والا کون ہوا؟ ایک جنریشن دوسری جنریشن بگاڑ. کتنی عجیب اور افسوس کی بات ہے. میں کبھی تعجب بھی کرتا ہوں کسی کے بچوں کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، اور کسی کی بیٹی کو آپ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں. وہ جس کو ناپسند کرتے بہو ہے، اور جس کو پسند کرتے اسی کی بچے تو اس کے نا آپ کے پوتے ہیں لیکن بچے اس سے ہوئے. تو آپ کو وہ پسند نہیں جس کے ذریعے بچے آئے، لیکن وہ بچے آپ کی بغیر آپ کی جان ہے. تو سوچیے یہ بگاڑ کی وجہ تو نہیں بن رہے ہمارا لاڑ پیار محبت، کسی کی دشمنی میں بچوں. آپ دو لوگ مل کر بات کریں، بچے کی کوئی خرابی خامی ہے ضد شرارتیں ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے. ایک واقعہ سنا تھا، آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کسی ہال پہ جا رہے ہیں، شادی وغیرہ ہے، کوئی بڑا ہال ہے، اس کے باہر بلونز والا کھڑا ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہوا ہوں گا. جاتے ہی بچہ لٹک گیا، جاتے ہی لٹک گیا انہیں بھائی یہ ہونا. اب آپ ایک کو گود میں دوسرے کھینچ رہے، بیٹا کچھ سمجھ رہا، دو پلنگ ایک ساتھ ہاتھ میں دی تو کیسا ہوگا آدمی کا. اب وہ بچہ آپ کیا کرتے اچھا 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 دے رہی برخاؤ کر دوں گا، آپ کی ساڑی کی میریاں نکال دوں گا، بہت محنت کی ہے آپ نے اس پہ. نہیں بیٹا بس 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 کیا ہونا جلدی لے لو، اور آپ نے دلا دیا. نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹورشن کا طریقہ مل گیا آپ کو. اس کا رول یہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی آپ دیکھیے آزما کے فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے بچے نے آپ کو اس جگہ ضد کی تو آپ ہال جانے سے پہلے بولے بیٹا ہال کے باہر بلوچ والے ہوتے ہیں، فگے کھلونے لے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ہم دلائیں گے اس میں کوئی منع نہیں، لیکن ہم دعوت اٹینڈ کریں گے. دعوت سے نکلتے وقت ہم آپ کو جو آپ کی چیز چوائس کریں گے انشاءاللہ ہم خود دلائیں گے، ابو کو بولیں گے، پاپا کو بولیں گے، جو بھی ہے. آپ جاتے وقت ضد نہیں کریں گے، دس از اے پرومس. وہاں جانے کے بعد تھوڑی ضد کریں گے، آپ فوراً پرومس یاد آ گیا. سیکنڈ اس کے بعد بھی ضد کر رہا ہے. رول نمبر 2 آپ اس کو بولیے دیکھیے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی عزت سے ڈر کے اس کی بات مانتے ہیں نا، اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، سیلف ڈگنیٹی. مت آپ بھولیے وہ بچہ کتنی بھی چھوٹی عمر کا ہو اس کی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے کتنا بھی چھوٹا رہے. تو آپ اس کو بولیے
یہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے سامنے میں آپ کو ایک زوردار جو تماچا دے سکتا ہوں، نہیں کروں گی اگر آپ نے یہ ضد نہیں چھوڑی تو آتے وقت تو میں دینے والا چیز دلانے والا، لیکن ابھی ضد نہیں کرے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ جہاں آپ ڈر رہے تھے کہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ خراب کریں گا، عزت وہ کریں گا، آپ نے اس کو چیلنج کیا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک جگہ میں ایک سفر پہ تھا، ایک بچہ لفٹ میں ابا کے ساتھ تھا اور اس کے والد اس سے بات کرے اور بول رہے بڑے میری عزت میں تو اتارا اوپر چل کے، میری عزت نہیں اتارا اور آج نہیں عزت اتاروں گا تمہاری میں۔ تو بیٹے کتنا دو دیکھو، تو بولے 100 ریال دے دو، بولے ریال میں بات چل رہی تھی، انہوں نے 100 ریال دیے سے عزت نہیں اتارنے کے لیے دعوت دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا اوپر جانے کے بعد کیا کرتا ہو ایسا، تو بولے جاتے بولے ویٹر کے ہاتھ چیزیں گرا دیں گا، کیک دکھا دو پھیلا دیں گا، اور جان بوجھ کے کرتا اور بولتا عزت اتار دوں گا جلدی پیسے دو۔ تو میں کیا کرتا بولے مسجد میں جانے سے پہلے بارگین کر کے پیسے دے کے اوپر جاتا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ضد کو آپ کو ایک بار برداشت کرنا پڑے گا کہ آپ کرو جتنا کرنا بیٹا، آج تو نہیں ملے گا، میں بھی یہاں بیٹھوں گی، اس سے میرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن کل کو جب آپ بڑے ہوں گے نا، لوگ بولیں گے یہ وہی گندا بچہ ہے کہ جو ضد کر رہا تھا، اس کی اپنی بھی رسپیکٹ ہوتی، فوراً آپ کو اچھا لگے جب بڑے گے لوگ ایسا بولیں گے، نہیں نہیں نہیں، ہاں تو پھر آپ سوچیے ہمارا کچھ نہیں جائے، آپ اس کو اس کی ضد کی شرارتوں کو کنٹرول کیجیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے ایک حد کے بعد کنٹرول نہیں کر پاتے۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، ہر چیز کو نہ مت کہیے، یہ تو ہمیشہ کا اصول ہے، یہ سب قرآن اور سنت کے اصول ہے، میں آپ کو اردو زبان میں جنرل سینس میں بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز کو نہ مت کیجیے، کچھ چیزوں کا مطلب آتا بولیے، غور کیجیے آپ کی اور میرے دن بھر کی بات چیت پہ جو بچوں سے آپ اور میں کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو آپ نے ہاں بولا بتائیے مجھے آج صبح سے یا اتنے دنوں کے اندر۔ میں یہاں جاؤں مت جاؤ، میں یہ کھاؤں مت کھاؤں، میں چھت پہ جاؤں مت جاؤں، میں گاڑی پہ بیٹھوں مت بیٹھو، میں